جب نام اللہ کا آ گیا، میرا سودا ادھر ہو گیا، تم بیچ میں بھی کیا ہے پیسے لے کے آ گئے تم میرے بھائی. ہم تو کہتے ہیں یہ بڑا گاہک ہے ہمارا لیے، یہ جو اللہ کے نام پہ آ گیا جو ہمارے پاس. تو اللہ کے نام پہ جب آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا شروع کریں گے، وہ اور کہانی ہو جائے گی. اس کے بیچ میں ملاوٹ نہیں چلے گی، دکانداریاں نہیں چلیں گی، اس کے بیچ میں یہ چور بازاریاں نہیں چلیں گی، سب بند ہو جائے گا یہ سارے کا سارا نظام. یہ جس کو آپ مخلص اپنے مفہوم میں کہنا چاہ رہے ہیں نا، وہ نہیں ہے ایسے وہ جیسے آپ سوچ رہے ہیں اس کو کہ جناب اس لیے کہ وہ میرے ساتھ اچھا چلے، میرے لیے اچھا. آپ ہے ہی نہیں، اللہ ہے بس. سبحان اللہ. اب جس کا وہ اللہ منشور ہے، جس کا اللہ رجوع ہے، اواب اللہ ہے جو شخص، وہ شخص جو ہے نا جی، وہ ہے اصل میں مخلصین. اصل میں اس کے پاس ہے اخلاص، اصل میں اس کے پاس ہے وہ جگہ جہاں پہ اظہار ہوتا ہے کہ یہ اخلاص ہے اصل میں. تو یہ دنیا داری کے اندر جو ہے نا جی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر آپ کو اس طرح سے کہانی نہیں ملے گی. آپ دنیا کے اندر گھوم رہے ہیں، رشتہ دار ہیں آپ کے، ہم تو کہتے ہیں وہ بھائی ہم نے اس کی مدد کی ہے، یہ تو ہماری تعریف ہی نہیں کرتا. اور وہ مخلص کیا کہتا ہے کہ مجھے ان کی تعریف بھی نہیں میٹر کرتی، مجھے ان کی بد تعریفی بھی میٹر نہیں کرتی. سبحان اللہ. ہماری کہانی کچھ اور ہے. ایک دن سرکار کی محفل ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جو میں نے ابھی تمہیں کہہ دیا ہے، اگر تم سارے بھی اکٹھے ہو کے آ جاؤ نا، تو میں اس بات کو نہیں بدلوں گا تمہارے لیے. سبحان اللہ. بات اخلاص کی ہے، او تم نہیں میٹر کرتے. میرے جس کا ساتھ میری لگی ہوئی ہے، ڈور لگی ہوئی ہے، وہ جانتا ہے اس نے ہی مجھے نوازنا ہے، میرے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، مجھے دنیا والوں سے کچھ غرض نہیں ہے. اس کی ایک یکسوئی لگی ہوئی ہوتی ہے اپنے اللہ کے ساتھ. سبحان اللہ. مجھے سرکار فرماتے تھے کہ یکسوئی کا سیکھنا ہے تو پنہارن سے سیکھ. سب سکھیوں سے بات کرے، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. سبحان اللہ. تو وہ دنیا سے بات کر رہے ہوں گے، کاروبار بھی کر رہے ہوں گے، سارا کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کا ہوگا رجوع کہاں پر؟ اللہ. سبحان اللہ. وہ ایک کہا نا کہ جی وہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جی یہ اتنا اخلاص کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے نہیں ہو سکتا. ابھی دنیا بازار ہے، انسان کی نظریں کہیں بھی چلی جاتی ہیں، کچھ بھی خیال انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے، کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے جی آپ کو ہے. تو وہ گرو نے کہا کہ چاہیے ہاتھ میں رکھو پیالہ، بازار کے ایک چکر لگا کے آؤ، اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی گرا نہ پانی کا تو تمہیں میں نے یہاں الٹا لٹکا دینا. اب وہ لے کے چل رہا ہے تو دنیا کی طرف سے نظر آئے گی اس کو، اس کو تو وہ پیالہ نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں سے کوئی بوند نہ گرے، حکم آ گیا وہ میرے لیے یہ والا کہ اب پھر وہ دنیا میں سے گھوم کے بھی آ گیا، پیالہ فوکس ہے اس کا، پانی نہیں گرنا چاہیے اس کا. تو یہ جو اللہ والے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے ویسے ہی ہے کہ یہ پیالہ ہے ان کے پاس وہ والا، کہ اب رجوع ہمارا ادھر ہے تو ہم نے اب لوگوں کو کیا دیکھنا ہے، یہ تو سارے چل ہی رہے ہیں بازار کے اندر، ساری کائنات چل رہی ہے. تو وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ ان کو اخلاص ملا ہے تو وہ اخلاص کا مظہر بنے اور وہ دنیا میں اس اخلاص کو پھیلائے. ان کی خوشبو ہی اور طرح کی ہوتی ہے، ان کی فریگرنس اور طرح کی ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہوتی ہے نا یہ ساری وہ چیزیں پھر بند ہو جاتی ہیں. وہ اشفاق صاحب نے کہا تھا سرکار وائس صاحب سے کہ جی وہ یہ جو درویش ہوتے ہیں نا جی، ان کی کوئی فریگرنس ہوتی ہے بڑی مزیدار قسم کی نا، ان کے پاس بیٹھنے سے آپ کو نا وہ ایک احساس ہوتا ہے، معطر ہوتے ہیں آپ کے خیالات، معطر ہوتے ہیں آپ کی ذات، معطر ہوتی ہے. تو یہ کیسے آ سکتی ہے میرے اندر؟ تو آپ نے کہا کہ وہ رہنے دو، یہ مشکل کام ہے، تم نہ کرنا یہ کام. تو انہوں نے کہا نہیں جی میں کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا چلو پھر بتاؤ، اور ڈھول بجانا آتا ہے تمہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جی ڈھول تو نہیں مجھے بجانا آتا. پھر آپ نے کہا چلو سیکھ لو پھر ڈھول بجانا. وہ کہتے ہیں میں نے ایک ڈھول والے کو بلا لیا.
وہ آ کے اب مجھے روز نہ آدھ پون گھنٹہ میری پریکٹس کروایا. وہ ڈھول بھاری ہوتا ہے جی, گل پہ ڈھول بڑا مشکل ہوتا ہے جی. وہ کہتے ہیں اس کا پٹا جو تھا نا میرے یہاں پہ اس کا نشان بن گیا, وہ ڈھول اٹھا کے کراس باڈی بیلٹ ٹائپ ہوتا ہے نا, وہ کراس باڈی اس کو لٹکایا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وہ میں نے کچھ عرصے بعد نا وہ سیکھ لیا, تھوڑی سی تال میری سیدھی ہو گئی. تو میں نے بھائی صاحب کو فون کیا کہ جی ڈھول آ گیا. آپ نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو, اپنے گھر سے نکلو اور لبرٹی مارکیٹ چلے جاؤ اور ادھر جا کے ڈھول بجاؤ, اور ڈھول بجاتے بجاتے گھر آ جاؤ. ان کو بس یہ بڑا اوکھا سا کام آپ نے بتا دیا. وہ میں سوٹڈ بوٹڈ آدمی, دنیا کیا کہے گی. ان کا اچھا چلو سوٹڈ بوٹڈ ہو تو پھر ایک اور کام کرو. اور ٹاٹ کا پتہ ہے تمہیں, ٹاٹ کیا ہوتا ہے؟ میں جی پتہ ہے جی, جس کو جھوٹ بیگ کہتے ہیں نا جی, اور اس کا نام بنواؤ ایک سوٹ. کہتے نہیں میں اب چلا گیا وہ لوہاری سوٹ وہ ٹاٹ لینے کے لیے. کہتے ہیں ادھر جا کے اب میں سوچوں کہ وہ ٹاٹ کے اوپر تو بوریوں کے اوپر تو مختلف قسم کے چھاپے بھی لگے ہوتے ہیں, اتنا وزن, اینگرو یوریا, تو کیا وہ ساری چیزیں ڈھونڈ رہا. تو کہتے ہیں مجھے بہرحال ایک صاف ستھرا سا نا ایک وہ ٹاٹ کا پیس مل گیا. تو میں وہ لے کے آیا درزی کو. میں نے کہا کہ اس کو مجھے میرے ناپ کا سی دے تو. درزی نے وہ غور سے دیکھا کہ اشفاق صاحب نے کیوں ہو گیا, کتنا سوٹ بنا رہے ہیں بوریا کا. کہتے ہیں بہرحال وہ بنا لیا. کہتے ہیں وہ سوٹ سل کے آیا تو میں نے پہن کے دیکھا شیشے میں کے آگے کھڑے ہو کے. تو میں نے کہا ہاں ٹھیک لگ رہا ہے, اچھا ہے, یہ بھی اچھا ہے. تو میں نے فون کیا جی وہ سوٹ بن گیا, میں نے پہن لیا جی. تو ہم نے کہا اچھا پھر ایک کام کرو, انارکلی گھسو بازار میں ایک طرف سے اور دوسری طرف سے چلتے چلتے پیدل نکل آؤ. تو کہتے ہیں وہ پھر میں پھنس گیا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ چنگا بلا اشفاق احمد ڈرامہ رائٹر ہے, اینا سوٹڈ بوٹڈ بندہ تے لوگ کہیں گے یہ پاگل ہو گئے, کیا کس طرح کے کپڑے پہن کے پھر رہے. کہتے ہیں اس طرح سے مجھے واصف صاحب نے 22 طریقے بتائے کہ جاؤ جامعہ مسجد وہ بادشاہ مسجد چلے جاؤ, جا کے سوٹ بوٹ پہن کے جانے ہیں تم نے, اب تم سوٹ بوٹ والے ہو تو جا کے تم نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ سارا دن تم نے نمازیوں کی جوتیاں سیدھیاں کرنی ہیں بس. وہ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو میں خود ہی ہوں, کوئی دنیا رکاوٹ نہیں ہے, کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے. اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے باہر کی کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے, صرف آپ کی اندر کی ذات ہی ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ روک رہی ہوتی ہے, اور آپ کے رستے میں رکاوٹ ہی وہی ہے. آپ کو اس کو نو کہنا آنا چاہیے. ایک دفعہ آپ کہتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے نو کہنا, عام طور پر نہیں کہا جا سکتا. کہتے ہیں ایک دفعہ تم مجبوری کو نو کہہ دو گے نا, وہ مجبوری دوبارہ تمہارے رستے میں نہیں آئے گی کبھی. سبحان اللہ. تو مجبوریوں کو توڑنا سیکھو کہ پہنچ رہے ہیں یہاں پہ, او میرے تو کپڑے خراب ہیں, میں پہلے گھر جاؤں گا چینج کروں گا تو پتہ چلے گا محفل آدھی نکل گئی ہے, تو سوٹ تیار ہو رہا سی اس طرح نہیں سی رہا. تو جب ایک چیز کا ارادہ کر لیا نا تو پھر اس کے بیچ میں ابہام پیدا کرنے کے لیے, وہ وسوسے پیدا کرنے کے لیے وہ لگا ہوا ہے اپنے کام پہ. بڑا زبردست قسم کے آپ کے کان میں آ کے ایسے کچھ نہ کچھ ڈال جائے گا بات کہ وہ تو ان کپڑوں کے ساتھ تم جاؤ گے, کیسے جاؤ گے تمہیں شرم نہیں آتی, کس طرح کے انسان ہو تو ہے. تو یہ رکاوٹ ہوتی ہے سب سے بڑی, آپ کی ذات ہی رکاوٹ ہوتی ہے. وہ ہمارے ایک بلال صاحب ہیں, اللہ ان کی زندگی کرے, ان کی بیٹی کی شادی تھی جو بڑے اعلیٰ پائے کے بینکر ہیں جی, وہ ہمیشہ سے اچھی پوسٹوں پہ رہے. ان کی بیٹی کی شادی تھی, سرکار نے مجھے کہا کہ تم چلے جاؤ. میں نے کہا ٹھیک میں چلا جاتا ہوں. اب مجھے ریپریزنٹیٹیو بنا کے سرکار بھیج رہے, ویسا بھیج رہے ہیں کہ شادی پہ تم میری جگہ پہ جا رہے ہو تو تم جاؤ. تو میں اندر گیا, جا کے میں نے اچھا سا ایک شلوار قمیض پہنا, اس کے اوپر ایک میچنگ میرے پاس وہ ویسٹ کوٹ ہوتی تھی اسی سوٹ کی طرح کی نا, وہ میں نے وہ پہنی. تو میں تیار ہو کے تو آ گیا. تو مجھے کہتے ہیں وہ تمہیں پتہ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی وہ PC میں شادی ہے وہاں پہ جا رہا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کس طرح کے لوگ آئے ہوں گے؟ میں نے کہا جی بینکر کی بیٹی کی شادی ہے تو سارے بینکر ہی آئے ہوں گے وہاں پہ. تو کیا پہنا ہوگا انہوں نے سب نے؟ میں کہا جی سب نے پینٹ کوٹ پہنا ہوگا. تو کہتے تم اس پینٹ کوٹ کی دنیا کے اندر تم یہ شلوار قمیض پہن کے جاؤ گے تو تمہیں عجیب نہیں لگے گا؟ تو میں نے ایک دفعہ کھڑے ہو کے نا سوچا
وہ پوری فلم اپنے سامنے میں نے وہ ازیوم کی کہ ہاں وہ سارے پینٹ کوٹ والے ہوں گے اور میں بیچ میں جا رہا ہوں گا تو میں کیسا لگوں گا. تو مجھے پتہ نہیں کیا احساس ہوا, تو میں نے سرکار سے کہا کہ نہیں مجھے کچھ نہیں فیل ہوا, میں ٹھیک ہوں ایسے ہی. تو آپ نے مجھے شاباش دی. آپ نے کہا وہ دیکھو اگر پینٹ کوٹ تمہاری پہچان ہے تو یہ تو تمہاری پہچان نہیں ہے, واہ واہ واہ, شلوار قمیض بھی تمہاری پہچان نہیں ہے. تمہاری پہچان جو ہے وہ اس کے اوپر تمہارا کام ہونا چاہیے کہ اگر یہ پینٹ کوٹ اور یہ گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ گھر اور یہ شہرت یہ سارا کچھ اگر تمہارے پاس ہے تو اس میں تم نہیں ہو کہیں پہ. یہ تو سب چیزوں کے نام ہے. BMW گاڑی کا نام ہے, 10,000 بندوں کے پاس ہو سکتی ہے, تمہارے پاس بھی ہے, تو یہ تمہاری پہچان نہیں ہے. اپنی پہچان کے اوپر جو شخص کام کر رہے ہیں نا جی, اس کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص ہو کے چلنا, ان چیزوں سے ماورا ہو کے چلنا. اب یہ نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے پاس کیا پیسے نہیں ہوتے, یا مخلص لوگوں کے پاس, ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں, کبھی بہت زیادہ ہو ہی نہیں سکتے. ان کے پاس ہمیشہ برابر سے پیسے ہوں گے. وہ تو جس کا مال ہے اسی کی راہ میں لوٹا دیتے. وہ تم 2.5% کہہ رہے ہو, تو باقی کس پرسنٹ کس نے دیے تمہیں؟ لے کے کیا آئے تھے تم؟ خالی ہاتھ آئے تھے, خالی ہاتھ تم نے چلے جانا ہے. وہ سارا ادھر کا ہی کھیل ہے, ادھر ہی بانٹ بونٹ کے اپنی زندگی میں بس آسان ہو کے چلے جاؤ. اتنے کتنے چکروں میں تم پڑے ہوئے ہو. تو یہ بچہ دیکھیں جب پیدا ہوتا ہے نا جی, خالص ہوتا ہے, سبحان اللہ, کوئی گناہ نہیں ہوتا اس کے سر پہ, ہے نا جی. تو کسی چیز میں اس کی مکسچر نہیں ہوتا, جس چیز کا وہ دل کرتا ہے وہ مانگتا ہے, نہیں دیتے تو وہ روتا ہے. اخلاص کے ساتھ, کوئی بناوٹ نہیں ہوتی اس کے بیچ میں, کوئی کاریگریاں نہیں کر رہا ہوتا, بالکل خلوص کے ساتھ. تو سرکار ایسا فرماتے تھے کہ بس اتنا ہی لے کے تم واپس چلے جاؤ تو سبحان اللہ, اللہ اکبر, وہ یہی تو نہیں ملتا ہمیں. بیچ میں اتنا کچھ ہم بیڑے غرق کرتے ہیں اپنے, بڑے بیڑے غرق کرنے پڑتے ہیں جہنم میں جانے کے لیے. اپنے زبردست قسم کی کارستانیاں کرنی پڑتی ہیں اپنے ساتھ, بہت تباہیاں پھیرنی پڑتی ہیں اپنے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تو بہت نیک روحوں کو یہاں پہ بھیجا ہوا ہے, اخلاص کے ساتھ بھیجا ہوا ہے, پیور فارم میں بھیجا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایز پیور ایز چائلڈ. تو اتنا پیور کم از کم اس کے قریب ہو جب تم یہاں سے جا رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ چلو یہ جو استغفار ہوتا ہے یہ تمہارے کام آتا ہے کہ جب تم ان آلائشوں کے اندر جب تم گھر جاتے ہو اور یہ دنیا تمہیں اپنے قبضے میں کر لیتی ہے, تو وہاں پر تمہیں استغفار بچاتی ہے کہ تم اللہ سے رجوع کرو کہ مالک غلطی ہو گئی. میں آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سرکار ویسا فرماتے تھے کہ اللہ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی, معافی دے دے, آئندہ نہیں کروں گا. بس اتنی سی بات اس کو تم کہہ دیا کرو, اور دوبارہ سے 0 میٹر کلمہ روز پڑھا کرو, سوتے وقت پڑھا کرو, جاتے وقت پڑھا. جیسے آج دوبارہ اپنے اس اوتھ کو تم رینیو کیا کرو, اس کو دوبارہ تازہ, جیسے وضو نہیں تو ہوتا کہ جی وضو بھی ہے تو کہتے ہیں اچھا چلو تازہ کر لو وضو تازہ کیا, دوبارہ چل پڑے نئے اس طرح سے. تو جب آپ ایک اور ایسا بات فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم صبح گھر سے نکلتے ہو نا, اگر تم یہ بات طے کر لو کہ میں نے آج اللہ کا سولجر بن کے کام کرنا ہے, تو تم کچھ دنوں میں اللہ کے سولجر اناؤنس ہو جاؤ گے. اللہ اکبر, اناؤنس ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. ابھی کوئی تمہیں نوٹیفیکیشن نہیں ملا, نیت ساری اصلاح اس کے بیچ میں نیت کی ہے کہ آپ نے نیت کے اندر سوچ لیا کہ میں ہوں عباد المخلصین, اور اس کے اوپر تم نے چلنا شروع کر دیا. اللہ کی ایڈ تمہارے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. وہ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو سفر اللہ ہے, اصل میں یہ سفر مع اللہ ہے کہ اللہ کی طرف کیا ہوا سفر, آپ کے ساتھ اللہ اس میں موجود ہوتا ہے, آپ کے ساتھ.